بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم حدیث کورس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کتاب الطہارہ ہی کا ایک ٹاپک جس کا تعلق نواقض وضو کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کا مختلف احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، سبیلین سے کچھ بھی خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ری یا ہوا وغیرہ کا خارج ہونا، یعنی گیس وغیرہ کا خارج ہونا۔ نمبر 3، ڈیپ سلیپ یعنی گہری نیند سو جانا۔ نمبر 4، شرمگاہ کو چھونا۔ نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانا۔ اور نمبر 6، لاس آف کانشیسنس یعنی بے ہوش ہو جانا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے سبیلین سے کچھ نکلنا، یعنی ہر وہ چیز جو پیشاب اور پخانے کی جگہ سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ اس میں ایک تو یورین ہے، فیسز، پیشاب اور پخانہ ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا او جاء احد منکم من الغائط، کہ یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو تو اسے بھی وضو کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہوا، ریلیزنگ گیس، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو وہ نماز سے پھرے، یعنی واپس چلا جائے، وضو کرے اور نماز دوبارہ ادا کرے۔ البتہ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کسی بندے کو شک ہو جائے کہ آیا میرا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ہم نے وضو کیا ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے، کہ ہم نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد ہم نماز کے لیے آئے ہیں۔ تو جب تک ٹوٹنے کا یقین نہیں ہوگا تو ہمارا پہلا یقین ختم نہیں ہوگا۔ تو یقین جو ہوتا ہے یہ شک کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہو اور اسے شبہ ہو جائے کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں، تو ہرگز مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو محسوس کر لے، یعنی اسے یقین ہو جائے۔ اسی طرح سبیلین سے جو چیزیں خارج ہوتی ہیں ان میں سے مزی اور منی ہے، اور اسی کے ساتھ ودی ہے۔ تو مزی سے مراد وہ ایک مادہ ہے یا وہ لیکوڈ ہے کہ جو انسان کو جب کوئی برا خیال آتا ہے تو اس کی شرمگاہ سے وہ نکلتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ ناپاک ہوتا ہے، ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں۔ اور اس سے وضو کرنا، کپڑوں کو دھونا یہ لازمی ہوتا ہے۔ اسی طرح منی یعنی کہ جو سپرم ہوتا ہے، اس سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو وضو تو مطلب ایک چھوٹی چیز ہے، ایک چھوٹی طہارت ہے، یا جس کو فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ حد سے اصغر ہے۔ تو منی سے تو حد سے اکبر لاحق ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ غسل کرے گا اور غسل کے ساتھ ہی وضو کرے گا۔ تو مزی کے حوالے سے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بہت زیادہ شکایت تھی اس کی، اور میں نبی علیہ السلام کی بیٹی کے رشتے کی وجہ سے براہ راست آپ سے پوچھنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ تو میں نے اپنے دوست مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا، تو انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں مبتلا آدمی اپنے شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے۔ پیشاب اور پخانے کے علاوہ اگر کسی اور جگہ سے انسان کے بدن سے کچھ بھی خارج ہوتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، گہری نیند، ڈیپ سلیپ، کہ جن میں بندہ بالکل ان اویئر ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ تو عام طور پہ اس کی تعریف ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے کہ وہ نیند جس میں انسان بے قابو ہو جائے،
اور وہ زمین پر ٹک کر نہ بیٹھ سکے، یعنی کوئی بندہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے یا لیٹ کر سو گیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وہ بیٹھے بیٹھے سویا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس میں جو ایک تحقیقی بات ہے وہ یہی ہے کہ گہری نیند، خواہ وہ انسان ویسے بیٹھے بیٹھے سو جائے اور خواہ وہ لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جائے، اگر وہ گہری نیند سویا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ گہری نیند میں انسان کا شعور زائل ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے وہ وضو کرے۔ اسی طرح سنن نبی داود میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اگرچہ اس حدیث پر کچھ کلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وضو اس شخص پر ہے جو لیٹ کر سو جائے۔ ہاں البتہ اگر ہلکی پھلکی نیند ہے یا اونگ آئی ہے، بندہ اپنے ہوش و حواس میں ہے تو اس کا وضو برقرار رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے لیکن وہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ گہری نیند نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے۔ البتہ جیسے بیٹھے بیٹھے ہمارا بھی کبھی کبھی ہماری آنکھ لگ جاتی ہے نماز کے انتظار میں یا جمعے کے دوران، اور ہلکا سا جھٹکا بھی لگتا ہے، سر جھک جاتا ہے، تو اس ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ان شارٹ، گہری نیند، ڈیپ سلیپ، یہ ناقض وضو ہے۔ اسی طرح بے ہوشی ہے، لاس آف کانشیسنیس ہے، تو اس سے بھی انسان کا وضو زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان بے ہوشی میں اس کا شعور، اس کی عقل، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو جب نیند میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند میں، تو بے ہوشی میں تو بالاولیٰ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بے ہوشی کی جو کیفیت ہے یہ نیند سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی کسی بھی عالم دین کا، کسی بھی اسکالر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بے ہوشی یہ ناقض وضو ہے۔ نمبر 4 پہ ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانا، ٹچنگ دا سیکشول آرگن ود آؤٹ اینی بیریئر۔ تو اگر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت بسرا بنت صفوان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ وضو کرے۔ تو یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اگر بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ وضو کرے گا۔ ہاں اگر کوئی رکاوٹ ہے، پردہ ہے، کپڑا ہے درمیان میں، اور پھر ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس میں ایک اور ریسرچ ہے اور وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، تاہم وہ ذرا عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، میں یہاں پر تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے جب شہوت کے ساتھ ہاتھ لگے، یعنی شہوت کے ساتھ اگر ہاتھ لگا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بغیر شہوت کے انسان نے اپنی شرمگاہ کو ٹچ کیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کیا وہ وضو کرے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا انما ہوا بضعۃ منک، کہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جسم کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو گویا کہ بغیر شہوت کے یہ جسم ہی کا باقی جسم کی طرح یہ بھی ایک آرگن ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر شہوت سے ہاتھ لگے گا تو پھر خواہ بغیر کپڑوں کے ڈائریکٹ لگ جائے یا ان ڈائریکٹ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک ریسرچ ہے اور یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ بات سمجھانا یا اس کو کسی قاعدے کے تحت بیان کرنا کہ شہوت سے ہاتھ لگے اور شہوت کے بغیر، تو لوگ پھر ذرا شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے اس میں فرق کریں۔ تو اس لیے پھر سمپل بات یہ کر دی جاتی ہے کہ اگر تو بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر
سوری بغیر کسی رکاوٹ کے لگا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر رکاوٹ ہے، کوئی کپڑا یا پردہ ہے، تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 5 پہ ہے اونٹ کا گوشت کھانا۔ تو اونٹ کا گوشت، خواہ وہ کچا ہے پکا ہے جیسا بھی ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اب باقی گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ اس کو پکا کر کھائیں، روسٹ ہے، بروسٹ ہے، اس کو آپ جو بھی جس بھی صورت میں کھائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بکری کا کھائیں، گائے کا آپ کھائیں، جس مرضی جانور کا آپ کھائیں جو حلال جانور ہیں۔ لیکن اونٹ کے حوالے سے آپ نے خاص طور پہ یہ ایک ایکسیپشن بیان فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا، کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو وضو کر لو، چاہو تو نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اس نے پھر پوچھا اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔ تو یہ آپ نے حکم دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ اب اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں کہ اس کا گوشت گرم ہوتا ہے یا اس میں کوئی شیطنت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف وہ نبی علیہ السلام نے کوئی اس کی حکمت یا وجہ بیان نہیں فرمائی۔ تو یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہے۔ اور یہ فرق آپ نے اس سے اگلے حدیث کا اگلا جملہ دیکھیں۔ آپ سے پوچھا اس آدمی نے، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا ہاں پڑھ لو۔ اس نے پھر پوچھا کیا اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں، یعنی اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرق کیا ہے کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز بھی نہیں پڑھنی اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا فرق کیا ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ابھی ہم نے جو پہلا پورشن تھا وہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم وہ چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں نمبر 1 ہے سبیلین کے علاوہ جسم کے حصے سے خون نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ بازو سے، ٹانگ سے، منہ سے، کہیں سے بھی کوئی بلیڈنگ ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایون جیسے یہ کپنگ ہوتی ہے یا کوئی انجری ہو جاتی ہے، کوئی بھی زخم ہو جاتا ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے، اس میں سے کوئی چیز بہہ نکلتی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ایک تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صحیح روایت ہے سنن نبی داود کی کہ ایک انصاری صحابی پہرا دے رہے تھے رات کو، تو رات کو انہوں نے سوچا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے نماز شروع کی تو دشمن نے تیر مارا، وہ تیر ان کو آ کر لگا، انہوں نے وہ تیر نکال دیا اور نماز جاری رکھی۔ دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، تو وہ انہوں نے اسی صورتحال میں نماز جاری رکھی، ان کا خون بہتا رہا۔ تو جب انہوں نے نماز ختم کی تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ نماز توڑ دیتے اور مجھے بتا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کو ختم کر کے یا اس کو روک کر آپ کو بتاؤں۔ اب دیکھیں کہ اس صحابی نے خون کے بہنے کے باوجود بھی نماز کو جاری رکھا۔ اور ویسے بھی یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، کامن سینس ہے کہ جنگیں ہوتی تھیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ جنگوں میں زخمی ہوتے تھے، خون بہتا تھا۔ اس دور میں آج کے دور کی سہولیات تو نہیں تھیں، اور خون بعض اوقات اس کو روکنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ نماز تو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے، اس کا طریقہ کار، اس کی رکعتیں اور اس کی وہ حیت تھوڑی سی تبدیل کر دی گئی ہے۔ نماز خوف پڑھی جائے گی لیکن معافی نہیں ہے، تو وہ نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح یہ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، جب ان پہ حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ جس میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مصلی رسول پہ مسجد نبوی میں کھڑے، تو جب تک وہ گر نہیں گئے وہ نماز انہوں نے جاری رکھی ہے۔
تو اگر خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو وہ کیا کرتے، فوراً نماز کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی کو تیر لگا جس سے اس کا خون بہہ نکلا، تو اس نے اس حالت میں رکوع اور سجدہ کیا، نماز جاری رکھی۔ پھر یہ کچھ حضرت امام بخاری نے دیگر صحابہ کے کچھ آثار نقل کیے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پھنسی کو دبا دیا، اس سے خون نکلا اور وضو نہیں کیا، تو یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا نے خون تھوکا، یعنی ان کے منہ میں کوئی خون آ گیا مسوڑوں سے یا تو انہوں نے کیا کیا، اس کو تھوک دیا اور نماز جاری رکھی۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے کہ سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نقصیر کی شکل میں نکل آیا ہے، یا وہ کسی زخم سے ہے، کسی پھوڑے پھنسی سے ہے، یا کسی بھی وجہ سے ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نمبر 2، اپنی بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اگر وضو کیا ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا ہے یا اس کو بوسہ دے دیا ہے بغیر شہوت کے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کو تلاش کرنے لگی۔ اب اس دور میں اندھیرا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے وہ گھر ہوتے تھے اور ایک ایک دو دو کمرے گھر کے ہوتے تھے، تو سیدہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا ٹٹولا اللہ کے رسول بستر پہ موجود نہیں ہے، تو میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اندھیرے میں، تو میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر لگا، ٹٹولتے ٹٹولتے تلاش کرتے کرتے میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر لگا، تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حالت نماز میں اللہ کے رسول کی باڈی کو، آپ کے جسم مبارک کو ٹچ کیا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کوئی مکروہ یا حرام نہیں ہے، تو پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اس کے حوالے سے بہت شدت اختیار کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس دور کو دیکھیں، نبی علیہ السلام کے دور کو، کہ مسجد نبوی میں کوئی زیادہ چراغ اور روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، خود اللہ کے رسول گھر میں گھوپ اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو ٹٹولنا پڑا، نظر نہیں آ رہے تھے آپ۔ اسی طرح دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری کی ہے، سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ گاہ پر ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگا دیتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب آپ کھڑے ہو جاتے میں اپنے پاؤں پھیلا لیتی، کھول لیتی۔ تو یہ گویا نبی علیہ السلام نے حالت نماز میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یوں ہاتھ لگایا کہ اپنے پاؤں سمیٹ لو، تو وہ پاؤں سمیٹ لیتی، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو لہٰذا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حدیث ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ اونٹ کا نہ ہو، تو ابھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ جو مرضی کھائیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی اور دل وغیرہ بھون کر لاتا تھا، آپ اس میں سے کھاتے اور آپ اس کے بعد نماز ادا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنا لازمی نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کر لیں وضو، لیکن آپ کا پہلا وضو بھی برقرار ہے۔ اسی طرح حقہ ہے، سگریٹ ہے، اگرچہ یہ چیزیں مطلب مکروہات میں آتی ہیں، لیکن اگر کسی بندے نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد اس نے کوئی سگریٹ پی لی ہے یا حقہ پی لیا ہے، کوئی اسموکنگ کر لی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کھانا کھانے سے، دودھ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ وہ کلی کر لے تاکہ اس کے منہ میں جو ذرات ہیں یا جو اس کی چکنائی ہے دودھ کی وہ ختم ہو جائے۔ کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ ہنسنے سے۔
تو کہکہا لگانے سے ہاں اگر اتنا زور سے کہکہا لگا ہے کہ اس کی یعنی اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے پھر وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو وضو کے دوران گفتگو کی جا سکتی ہے، منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر ضرورت ہے یعنی کہ ضرورت کے تحت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی ہے۔ نیل پالش وغیرہ ہو تو وضو کرتے ہوئے اس کو اتارنا ضروری ہے، یعنی اس کی لیئر ہوتی ہے اور اس لیئر کی وجہ سے پانی جو ہے وہ انسان کے جسم کو ٹچ نہیں کر پاتا، وہاں سے وضو کا وہ عضو خشک رہ جاتا ہے، تو لہٰذا نیل پالش ہو اس کو اتارنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی رنگ ہے، جیسے مہندی لگائی ہے اور وہ مہندی اوپر سے اتر گئی ہے، اب رنگ نیچے رہ گیا ہے، تو اس سے وضو ٹھیک رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وضو میں کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، یعنی آپ کسی سے کہہ دیں بھائی مجھے وضو کروا دے تو یہ کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹ لیے تو ناخن تراشنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بال کٹوا لیے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ اس میں نمبر 1 تو نماز ہے، تو نماز خواہ نفل ہے فرض ہے، وضو کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے وضو شخص کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح نمبر 2 ہے طواف۔ تو طواف کے لیے اگرچہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وضو اس میں شرط ہے، لیکن طواف کے حوالے سے وضو کرنے کی کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہمارے محقق علماء یعنی کہ بڑے علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، امام ابن تیمیہ وغیرہ ہیں، تو انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ طواف میں وضو کرنا مستحب ہے۔ تو وضو کرنے کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا قرآن مجید کو چھونا۔ تو یہ بے وضو قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے، کیونکہ منع کرنے کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں کہ جس میں بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونے سے یا تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہو۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب صبح اٹھتے، بیدار ہوتے، تو اٹھتے ہی آپ کیا کرتے؟ آپ سورہ آل عمران کا وہ آخری رکوع تلاوت کرتے، وضو کرنے سے بھی پہلے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر یہ باب قائم کیا ہے کہ باب و قراءت القرآن بعد الحدث وغیرہ، کہ حدث یعنی کہ بے وضو ہونے کے بعد بھی قرآن کی قراءت کرنا، اس کی تلاوت کرنا۔ تو چھونے کے حوالے سے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے مگر نہایت پاک باز، نہایت پاکیزہ۔ وہ ایک تو لوح محفوظ کی بات کی جا رہی ہے، دوسرا وہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ مطہرون وہ فرشتوں کی صفت ہے کہ نہایت پاک باز فرشتے اس لوح محفوظ کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اس قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو وہاں پر یعنی ہم انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اگر وہاں پہ وضو مراد ہوتا تو وہ آیت یوں ہونی تھی لا یمسہ الا المتطہرون، وہ متطہرون نہیں ہے، وہ المطہرون ہے۔ تو اس لیے جائز ہے، تاہم بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان باوضو قرآن پاک کی تلاوت کرے، باوضو اس کو ہاتھ لگائے، یہ ایک بہتر عمل ہے، فرض اور لازمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے ہاتھ لگا لے گا یا تلاوت کر لے گا وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارا جو اس حوالے سے آخری ٹاپک ہے، وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا، ہر نماز کے لیے
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بہتر عمل ہے، پسندیدہ یا مستحب عمل ہے۔ البتہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی، تو یہ بھی جائز ہے۔ ایک جائز ہے، ایک بہتر عمل ہے، تو دونوں میں سے جو مرضی آپ کر لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے وقت وضو کرنا۔ یعنی ایک تو ہے کہ بندہ ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی کر سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ اہتمام کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اچھے طریقے سے خوشبو لگا کر پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ ایک یعنی کہ اور ہی لیول ہے۔ مہاجر بن کنفز وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے، بیت الخلاء میں تھے، تو میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا پھر سلام کا جواب دیا، اور آپ نے کیا فرمایا، میں نے یہ بات ناپسند کی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاکیزگی کے بغیر کروں۔ یہ بھی ایک لیول ہے طہارت کا، پاکیزگی کا، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک بہت ہی پسندیدہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس لیول تک نہیں پہنچ پاتا، اس کا وضو نہیں ہے، وہ سبحان اللہ الحمدللہ یا وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں، یعنی اگر کوئی بندہ حالت جنابت میں ہے اور وہ آرام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، تو وہ کیا کر لے، وضو کر لے اور سو جائے، صبح اٹھ کے غسل کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ بعض اوقات آپ کیا کرتے کہ حالت جنابت میں آپ نے آرام کرنا ہے، سونا ہے، تو آپ شرمگاہ کو دھوتے اور پھر وضو کر لیتے اور سو جاتے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ وہ رات کو جنبی ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کرو، شرمگاہ کو دھو لو، یعنی کہ پہلے شرمگاہ کو دھونا ہے، پھر وضو کرنا ہے اور پھر سو جاؤ۔ تو یہ ایک پسندیدہ بات ہے، یعنی کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، پسندیدہ بات ہے کہ ایسا کر کے انسان سوئے یا کوئی بھی کام کرے، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھونا یا اس کی تلاوت کرنا، اسی طرح حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو حالت جنابت میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی منع کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں آپ نے حالت جنابت میں، یعنی اس حالت میں کہ جب بندے پہ غسل فرض ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے کہ جو بالکل صحیح ہو۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے پیریڈز میں ہے، ایام میں ہے، اس کو منع کرنے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو یہ تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تاہم بہتر وہی ہے جو ہم پہلے بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ بندہ غسل کرے اور پھر اس کے بعد تلاوت کرے، یا جو حائضہ عورت ہے اپنے ایام میں ہے تو وہ بھی اگر تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ یا تو انتظار کر لے، یا پھر وہ تلاوت کرنا اس کے لیے اگر ضروری ہے، یعنی وہ حافظہ ہے یا اس کو قرآن بھولنے کا خطرہ، تو وہ پڑھ سکتی ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت، اور اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے۔ یا دوسری یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو ان کے ماہواری کی حالت میں یہ فرمایا تھا کہ جو حاجی کرتے ہیں وہ تم بھی کرو، البتہ طہر سے پہلے، یعنی پاک ہونے سے پہلے طواف نہیں کرنا۔ تو طواف کے علاوہ تم سارے کام کر سکتی ہو، اس میں ذکر ہے، اس میں حاجی تلاوت بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دی۔ اور یہ مسئلہ بھی ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ حائضہ عورت یا جنبی قرآن کو چھو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو احتیاط تو اسی میں ہے، یعنی بہتر عمل تو یہی ہے
کہ یہ قرآن کو نہ چھوئیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک انسان، طاہر۔ اب وہ جو طاہر ہے وہ کون ہے؟ یعنی کہ یہ لفظ ایک ذو معنی کہہ لیں آپ اس کو، یا مشترک کہہ لیں، کہ اس میں کئی ایک معانی کی گنجائش موجود ہے۔ طاہر سے مراد یا تو یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو کر چھوئے، اور طاہر سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کیا ہو، وہ حالت جنابت میں نہ ہو۔ طاہر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ مشرک نہ ہو، یعنی کہ مسلمان ہو۔ تو اس میں کئی ایک معنی کی گنجائش موجود ہے، تو اسی لیے جب احتمال پیدا ہو جائے کسی بھی لفظ کے معنی میں تو پھر وہاں سے استدلال وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ چھونا چاہیں تو انشاءاللہ جو میرے علم کے مطابق اور میری ریسرچ کے مطابق وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر دل نہیں مانتا، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکیزگی کی حالت میں غسل کر کے قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں، تو یہ ایک الگ بات ہے اور یہ پسندیدہ بات ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس کا وضو قائم نہ رہتا ہو، مثلا اس کو کوئی بیماری ہے، گیس ہر وقت ریلیز ہوتی رہتی ہے، یا پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، یا بواسیر ہے، یا اور کوئی ایسی بعض خواتین کو مسائل ہوتے ہیں کہ وضو برقرار نہیں رہتا، تو پھر ان تمام صورتوں میں ایک دفعہ وضو کر لے، بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز پڑھ لے۔ ہاں البتہ ایک وضو سے صرف ایک ہی نماز پڑھے، اگلی نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ یہ ایک روایت ہے، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ واقعہ ہے۔ ان کو استحاضہ کی تکلیف تھی۔ استحاضہ ایک بیماری ہے، تو اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ توضئی لکل صلاۃ، تم ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پیشاب کا قطرہ آ بھی گیا ہے یا ہوا خارج ہو بھی گئی ہے تو پھر نماز کو جاری رکھیں اور مکمل کر لیں، اس لیے کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اب اس بندے میں طاقت ہی اتنی ہے، وہ اس سے بڑھ کر کچھ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے بس میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے پھر یہ اجازت ہے کہ وہ نماز اسی طرح مکمل کر لے گا۔ ہاں البتہ وہ تھوڑی سی یہ احتیاط کرے کہ اگر وہ پیشاب کے قطرات نکلتے ہیں یا کسی کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی پیمپر یا کوئی لنگوٹ اس طرح باندھ لے تاکہ اس کے کپڑے وغیرہ خراب نہ ہوں۔ تو یہ ہمارا سیشن ہے کہ جس میں نواقض وضو کے حوالے سے ہم نے کچھ باتوں کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور پھر ان باتوں کو ڈسکس کیا ہے کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور پھر ان کاموں کو ڈسکس کیا ہے کہ جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے یا پسندیدہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے مسح کے حوالے سے، اس کو ایک الگ ویڈیو میں ریکارڈ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔